سجن سیدہ سہرا جی کرے ویکھی جاواں ثانی حسن یوسف ثانی حسن یوسف میرے پیر دا چہرہ ثانی حسن یوسف میرے پیر دا چہرہ نگری وسے شالا سجن میرے ویڑے آوے میں رنگلا پلنگ وچھاواں سجن میرے ویڑے آوے میں رنگلا پلنگ وچھاواں کوئی انو جا کے آکھو کوئی انو جا کے آکھو دل نہیں لگتا میرا کوئی انو جا کے آکھو کوئی انو جا کے آکھو دل نہیں لگتا میرا نگری وسے شالا جتھے سجن سائیں دا ڈیرا رہن خوشیاں دے چان ہووے دور ہنیرا نگری وسے اللہ تو اب میں پیر و مرشد کی شان میں ہدیہ منقبت کے لیے عرض کروں گا قاری احسان علی طاہری صاحب کے سٹیج پر آئیں اور مرشد کامل کی شان اطہر میں منقبت پڑھ کر ہمارے دلوں کو روشن منور فرمائیں۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا حرک خواہی ہم نشینی با خدا، حرک خواہی ہم نشینی با خدا او نشینند در حضور اولیاء۔ جو چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھوں، او نشینند در حضور اولیاء، تو وہ کسی مرد کلندر اللہ کے کامل اکمل بندے کی بارگاہ میں جا کر بیٹھے تو سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے آیا ہوں۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے آیا ہوں۔ پیر کامل صورت ذل الہ، پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دید پیر دید کبریا۔ مرشد کامل کا دیدار، اس کے چہرے کو دیکھنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ تو یہ سارے محبت کا سودا ہے۔ تو دل کے اندر مرشد کامل کی محبت کو رکھتے ہوئے منقبت کو جب سنیں گے، حضور کی شان کو جب سنیں گے، پیر و مرشد کی شان کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے بھی نوازے جائیں گے۔ تو قاری احسان علی طاہری حضور سجن سائیں سرکار کی شان میں منقبت پیش فرمائیں۔ ٹھیک اللہ اللہ حق سجن پیر مرشد لجپال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ گیا بچھوڑا یار جب ملیا عید خوشی دیا ہو گیا بچھوڑا یار جب لیا عید خوشی دیا ہرس جو دل دی اج پوری ہوئی اتے دردوں ملی رہائی چھوڑ خودی جو بے خود ہو اتے ملیا سجن پیارا دل دی تانگ ہوئی اج پوری اتے غموں لبا چھٹکارا اسمانی چن چڑھیا اسمانی چن چڑھیا او اسمانی چن چڑھیا کیوں نہ میں عید کراں اج سجن ساڑے گھر بڑیا کیوں نہ عید کراں اج سجن میرے گھر بڑیا کی اوقات حقیر دیے کی اوقات حقیر دیے او میں تے کچھ بھی نہیں میرے پیر سجن سیندے شالا عمر لمے ہوئے اج ساڑی بھی عید ہوئے اج ساڑی بھی اگے اگے کملی والا پیچھے سجن سائیں پیر ہوئے رب رب کر دے بڑھڑے ہو گئے اتے ملا پنڈت سارے رب دا کھوج کھرانا لبیا اتے سجدے کر کر ہارے رب تیرے اندر وسدا آئے وچ قرآن اشارے او بلے شاہ رب یونو لبدا جیڑا سجن تو منوارے سجن سائیں سونا سائیں اج کرمان دی مار چاہتے تیرا لال
اج لائی دربار بیٹھے اوہ ناز نخرے تے چال اوہ سر تے بن کے اوہ دستار بیٹھا نظرہ والیو نظرہ نال ویکھو ایدے قلب چو اوہ یار بیٹھے جیڑا بیٹھا ہے اج یہ تخت یوتے اپنے پیر نل کر اقرار بیٹھے نہ انکار کریں اج ساکی نہ انکار کریں اج سجنا اج موسم بڑا سہانا مستی دا او میں برسا دے نہیں پیاس دا کوئی ٹھکانا تیرے کول شراب پرانی ساڈا روگ بھی بہت پرانا آزم ہس ہس ٹال نہ سانو اساں پیتے باج نہیں جانا یار ملیا یار ملیا یار ملیا سجن یار ملیا یار ملیا سجن یار ملیا اساں دکھیاں نو سجن غم خار ملیا یار ملیا سونا یار ملیا یار ملیا سجن یار ملیا اساں دکھیاں نو سجن غم خار ملیا یار ملیا سونا یار ملیا یار ملیا سجن یار ملیا ایتھے لوکی آ کے فیض ہن پاوندے ایتھے چور آ کے ولی بن جاوندے ایتھے چور آ کے ولی بن جاوندے سونے نبی والا پیارا پیار ملیا سونے نبی والا پیارا پیار ملیا اساں دکھیاں نو سجن غم خار ملیا یار ملیا سونا یار ملیا یار ملیا سجن یار ملیا ایتھے آ کے دل نو سکون ہو جاوندا دکھی ایتھے آ کے مامون ہو جاوندا دکھی ایتھے آ کے مامون ہو جاوندا جنوں جنوں سجن دا پیار ملیا جنوں جنوں سونے دا پیار ملیا اساں دکھیاں نو سجن غم خار ملیا یار ملیا سجن یار ملیا وار دے ہر شے یار اپنے تو جے تو جتنی عشق دی بازی یار دے نا دی نیت کھلو جا تینو آکھن عشق نمازی او یار کوے کنگرو بن لے پھامے فتوے لاون کازے لوگ نیازی رس جن پاوے اسا سجن یار نو رکھنا راضی یار ملیا سونا یار ملیا یار ملیا سجن یار ملیا
सज्जन शरीयत दा सबक पढ़ावदा अल्लाह अल्लाह दा यारो जिक्र सिखावदा अल्लाह अल्लाह दा यारो जिक्र सिखावदा वलियां दा हार ते शिंगार मिलिया वलियां दा हार ते शिंगार मिलिया असां दुखियां नू सज्जन गम खार मिलिया यार मिलिया सोना यार मिलिया सज्जन साई सब कोलों ओ दिल है जे मंगदा सज्जन साई सब कोलों दिल है जे मंगदा अपने ही रंग विच दिल है जे रंगदा अपने ही रंग विच दिल है जे रंगदा दिल नो सकून ते करार मिलिया दिल नो सकून ते करार मिलिया असां दुखियां नू सज्जन गम खार मिलिया यार मिलिया सज्जन यार मिलिया यार मिलिया सोना यार मिलिया सज्जन साईं दीन दा दर्द रखावदा फैज दे खजाने सज्जन साईं वरतावंदा फैज दे खजाने सज्जन साईं वरतावंदा सज्जन साईं दीन दा सलार मिलिया सज्जन साईं दीन दा सलार मिलिया असां दुखियां नू सज्जन साईं गम खार मिलिया कह लो सारे यार मिलिया सोना यार मिले हाथ खड़े करके कह दियो यार मिलिया सज्जन यार मिलिया यार मिलिया सज्जन यार मिलिया यार मिलिया सज्जन यार मिलिया ये थे कारी एहसान अली तहारी साहब जो हदिया मनकबत पेश फरमा रहे थे। तो तमाम दोस्त जो खड़े हैं फुकरा जितने भी खड़े हैं जहाँ जहाँ खड़े हैं बैठ जाएं तमाम जहाँ जगह मिलती है पीछे काफ़ी जगह खाली है पंडाल में। तो तमाम दोस्त अहबाब को अपील की जाती है कि अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। कोई भी दोस्त पंडाल के पीछे स्टेज के पीछे दाएं बाएं कोई दोस्त भी खड़ा ना हो। सिर्फ ड्यूटी वाले रज़ाकार खड़े हैं, बाकी कोई भी फ़कीर कहीं भी खड़ा ना हो, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं तमाम दोस्त। तो अब ना तो मनकबत के लिए दावत दूंगा कारी मोहम्मद साकिब रियाज ताहरी साहब के स्टेज पर आएँ, हदिया इनात और मनकबत पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक शौक और मोहब्बत से मेरे साथ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रसूल अल्लाह
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ اور وہ محفل نعت میں ہے جلوہ گر، یقیناً یہ محفل مدینے میں ہے، یقیناً یہ محفل مدینے میں ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جا پانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، اور اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں، اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں انہیں دو آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں انہیں دو آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، اور کیوں بات بنائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں بات بنائی تھی، کیوں بات بنائی تھی، کیوں بات بنائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ
کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اور پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اللہ باد کا ساقی ہو اللہ باد کا ساقی ہو طیبہ کا میں خانہ اللہ باد کا ساقی ہو طیبہ کا میں خانہ اللہ باد کا ساقی ہو طیبہ کا میں خانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اور بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانا نا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا میں ایک گناہ گار تھا صوفی بنا دیا صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی یہ نظر سجن پیر 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 کی اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا میں ایک گناہ گار تھا صوفی بنا دیا صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی یہ نظر سجن پیر کی یہ نظر سجن پیر کی تھاما ہے میں نے سجن کے دامن کو میرے بھر رکھتا ہے میرا سجن فقیروں کی سب خبر تھاما ہے میں نے سجن کے دامن کو میرے بھر رکھتا ہے میرا سجن فقیروں کی سب خبر وہ شخص زندگی میں بگڑتا
نہیں کبھی، وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی، جس شخص پہ پڑی ہے سجن پیر کی نظر، یہ نظر سجن پیر کی، یہ نظر سجن پیر کی، اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا، میں ایک گناہ گار تھا صوفی بنا دیا، صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی، صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی، صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی، یہ نظر سجن پیر کی، یہ نظر سجن پیر کی، اہل کمال سجن کا در چومنے لگے، منظر مراقبے میں کہیں گھومنے لگے، اہل کمال سجن کا در چومنے لگے، منظر مراقبے میں کہیں گھومنے لگے، ڈالی جو سجن پیر نے بھرپور ایک نظر، ڈالی جو میرے پیر نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے، یہ نظر سجن پیر کی، یہ نظر سجن پیر کی، اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا، میں ایک گناہ گار تھا صوفی بنا دیا، صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی، صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی، صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی، یہ نظر سجن پیر کی، یہ نظر سجن پیر کی، الف اللہ چمے دی بوٹی تے مرشد من میرے لائی تے میں مرشد ویکھنا رجاں اے تن میرا جے ٹکڑے ٹکڑے تے جویں ہون درزی دیاں لیراں مرشد دا دیدار باہو سجن دا دیدار باہو تے سانو لکھ کروڑا حجاں یہ دو سامنے کھڑے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں، جو سامنے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ ان قریب حضور قبلہ عالم سٹیج پر تشریف فرما ہوں گے۔ آج کا یہ جمع غفیر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جماعت اصلاح المسلمین صوبہ پنجاب کے پلیٹ فارم پہ ضلع ننکانہ صاحب اور ضلع فیصل آباد زون 3 کے زیر انتظام آج کی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد منانا یہ ازل سے عاشقین کا شیوا رہا ہے۔
کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی کرنا وہ بازار سجانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، جھنڈیاں لگانے کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں اپنا احتساب بھی کیا جاتا ہے کہ ہم حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جو احسان خالق کائنات نے ہم پر فرمایا، جس کا تذکرہ خود خالق کائنات نے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تحقیق ایمان والوں پر احسان کیا۔ یا باری تعالیٰ تیرے تو کروڑوں احسان ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہم کسی ایک کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتوں کے باوجود خالق کائنات نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں آنکھ دی، کان دیے، صحت دی، مال و دولت دیا۔ بے شمار انعامات کے باوجود کہیں بھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کر دیا۔ یا باری تعالیٰ یہ کون سا احسان ہے کہ جس کا تذکرہ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ میں نے احسان کر دیا؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے احسان یہ کیا ان کی طرف اپنا رسول بھیج دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیے۔ حضور قبلہ عالم اسٹیج پہ رونق افروز ہو چکے ہیں۔ پروگرام کا تسلسل جاری ہے۔ ہدیہ تلاوت و منقبت و خطابات مسلسل چل رہے ہیں۔ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جناب محترم سید شاہ نواز طاہری صاحب تشریف لائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رب یار بنایا ہے
سونا سارے زمانے تو رب یار بنایا سونا سارے زمانے تو سارا حسن لٹا چھڈیا او محبوب یگانے تو محتاجیاں مک ویسن ریسی نہ کمی کوئی محتاجیاں مک ویسن ریسی نہ کمی کوئی ایک بار تو منگتے صحیح حسنین دنانے تو ایک بار تو منگتے صحیح حسنین دنانے تو سلمان تہر تو پوچھے کیویں کرم کریں دینے سلمان تہر تو پوچھے کیویں کرم کریں دینے اوقات تو ود ملدا پنج تن دے گھرانے تو سارا حسن لٹا چھڈیا محبوب یگانے تو نہ میں بہتی رب رب کیتی تے نہ تسباح کھڑکایا ایک بلے نو مرشد ملیا او جنے میں چا بخشایا میں نیویں میرا مرشد اچا اتے اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں میں سجن سائی تو اجنا نیویں نال نبھائی سبحان اللہ۔ ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے جناب محترم سید شاہ نواز شاہ طاہری صاحب۔ مرشد کامل کے حضور ہدیہ منقبت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم محمد عثمان عمر طاہری صاحب، تشریف لائیں، مرشد کامل کے حضور ہدیہ منقبت پیش کریں۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہار تھیواں تیڈے گل دو ماہی تے تیڈی ازلوں دور نہ تھیواں یا تھیواں تیڈے پیراں دی جُتی او نت قدماں ہیٹھ مندھیواں اجز نیاز ہے مڈی ساڈی تے میں باندھی یار صدیواں آنکھیں فرید مکھ تے دل بردا تے میں ویکھ کے نہ رجاں حق سجن سائیں تیرا دیوانہ میں ہاں بس تیرا مستانہ حق سجن سائیں تیرا
تیرا دیوانہ میں ہاں بس تیرا مستانہ حق سجن سائیں تیرا دیوانہ میں ہاں بس تیرا مستانہ کی پیش کرا تیرے قدماں وچ کی پیش کرا تیرے قدماں وچ اے جان ہے تیرا نذرانہ حق سجن سائیں تیرا دیوانہ میں ہاں بس تیرا مستانہ حق سجن سائیں تیرا دیوانہ میں ہاں بس تیرا مستانہ تو سندا اے گلے اندر دی تینوں ساری خبر میرے اندر دی تو سنے دائیں گلے اندر دی تینوں ساری خبر میرے اندر دی کی دساں کوئی گل اپنی تو جاندا ہے میرا افسانہ کی دساں کوئی گل اپنی تو جاندا ہے میرا افسانہ حق سجن سائیں تیرا دیوانہ میں ہاں بس تیرا مستانہ حق سجن سائیں تیرا دیوانہ میں ہاں بس تیرا مستانہ میرا سجن سب تو سونا اے دے ورگا ہو نہ ہونا اے میرا سجن سب تو سونا اے دے ورگا ہو نہ ہونا اے دی اکھیاں سینہ روشن ہے اے دی اکھیاں سب تو جدا گانا اے دی اکھیاں سینہ روشن ہے اے دی اکھیاں سب تو جدا گانا کی پیش کرا تیرے قدماں وچ کی پیش کرا تیرے قدماں وچ اے جان ہے تیرا نذرانہ حق سجن سائیں تیرا دیوانہ میں ہاں بس تیرا مستانہ اے فقیر حقیر نکمے دار تو سلام قبول کری اے سجن اے فقیر حقیر نکمے دار تو سلام قبول کری اے سجن ہاتھ جوڑا تیرے قدماں وچ میں پیش کراں ہاں غلامانہ ہاتھ جوڑا تیرے قدماں وچ ہاتھ جوڑا تیرے قدماں وچ میں پیش کراں ہاں غلامانہ نقش بندیاں دا لاڑا میرا پیر پیارا نقش بندیاں دا لاڑا میرا پیر پیارا سونے سائیں دی اکھیاں دا تارا میرا پیر سجن سائیں نقش بندیاں دا لاڑا میرا پیر پیارا نقش بندیاں دا لاڑا میرا پیر پیارا سونے سائیں دی اکھیاں دا تارا میرا پیر سجن سائیں لکھا چور تے شراب کر چھڑے نے نماز جدو ہتھاں وچ ہتھ
ہاتھ پکڑائے ہاتھ پکڑائے لکھاں چور تے شرابی کر چھڈے نے نماز جدوں ہاتھاں وچ ہاتھ پکڑائے ہاتھ پکڑائے ہن سر تے امام پیا تک دا زمانہ ہن سر تے امام پیا تک دا زمانہ واہ داڑھی دا عجب نظارہ میرا پیر سجن سائی نقش بندیاں دا لاڑا میرا پیر پیارا نقش بندیاں دا لاڑا میرا پیر پیارا سونے سائی دی اکھیاں دا تارا میرا پیر سجن سائی جے نہ ملدا تو یار ہونا در در سکھوار اے سونے تیرا احسان تیرا احسان جے نہ ملدا تو یار ہونا در در سکھوار اے سونے تیرا احسان تیرا احسان دیتی اپنی نشانی نال چڑھ دی جوانی دیتی اپنی نشانی نال چڑھ دی جوانی جیوے چمکے نوری ستارہ میرا پیر سجن سائی نقش بندیاں دا لاڑا میرا پیر پیارا نقش بندیاں دا لاڑا میرا پیر پیارا سونے سائی دی اکھیاں دا تارا میرا پیر سجن سائی پیر میٹھے دی دعا پیر فضل دی نگاہ واہ فضل دا میہ برسایا ہمیں برسایا تیری خاص مہربانی دتا پیر لسانی تیری خاص مہربانی دتا پیر لسانی سانو اپنا تو خاص پیارا میرا پیر سجن سائی نقش بندیاں دا لاڑا میرا پیر پیارا نقش بندیاں دا لاڑا میرا پیر پیارا سونے سائی دی اکھیاں دا تارا میرا پیر سجن سائی تیرے عشق نہ کھٹی وچ خواب دے میں لٹی مینوں سجنا دا ہجر ستاوے ہجر ستاوے تیرے عشق نہ کھٹی وچ خواب دے میں لٹی مینوں سجنا دا ہجر ستاوے ہجر ستاوے لوکی آنکھ دے دیوانی میں ہاں تیری مستانی لوکی آنکھ دے دیوانی میں ہاں تیری مستانی ہوئی وانگ زلیخا یارا میرا پیر سجن سائی نقش بندیاں دا لاڑا میرا پیر پیارا نقش بندیاں دا لاڑا میرا پیر پیارا سونے سائی دی اکھیاں دا تارا میرا پیر سجن سائی تیرے سجنا احسان کر سکتا نہ بیان جویں گل گندڑے نو لایا تساں گل لایا ایک بندہ سی خراب رہندا وچ سی پنجاب ایک بندہ سی خراب رہندا وچ سی پنجاب دتا دکھیے نو تساں سہارا میرا پیر سجن سائی نقش بندیاں دا لاڑا ویکھو نقش بندیاں دا لاڑا میرا پیر پیارا سونے سائی دی اکھیاں دا تارا میرا پیر سجن سائی آوے اجل تھی آوازہ میرا پڑے نہ جنازہ لج پالا لج پالی میری لج پالی میرے دل دے
دیوی آخری دیدار میرے دل دے قرار دیوی آخری دیدار میرے دل دے قرار دیوی آخری دیدار جدوں روح پئی کرے چھٹکارا میرا پیر سجن سائیں نقش بندیاں دا لاڑا میرا پیر پیارا نقش بندیاں دا لاڑا میرا پیر پیارا سونے سائیں دی اکھیاں دا تارا میرا پیر سجن سائیں سجن سائیں سجن سائیں ایک بندہ سی خراب ایک بندہ سی خراب رہندا وچ سی پنجاب دتا دکھی دلان سہارا میرا پیر سجن سائیں آج یقیناً میرے بھائی جہاں عشق اور محبت کی بات ہوتی ہے وہاں زیادہ بولنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی. یہ دل کے سودے ہوتے ہیں، یہ عشق کے سودے ہوتے ہیں. آج میرا پیر اس پورے علاقے پورے پنجاب کے دلوں کی ویران بستی کو آباد کرنے آیا ہے. یہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں لمبی گفتگو نہیں، بڑے بڑے نعرے نہیں، بڑی بڑی باتیں نہیں. جیڑی رومی جامی پیتی، جیڑی رومی جامی پیتی، پیر فضل نے بھی آمی پیتی. پیر فضل پیر مٹھے نو پلائی، پیر مٹھے پیر سونے نو پلائی. پیر سونے نے رج رج پیتی، اگوں بھی کمی کوئی نہ کیتی. جی میں پیتی سجنا پلا اور ساکیا ہور پلا. سو رب دی بڑا مزہ آیا، سو رب دی بڑا مزہ آیا، تھوڑی جنی ہور پلا. ارے یہ عشق کے جام ہیں، یہ محبت کے جام ہیں، یہ پیار کے جام ہیں جہاں باتوں کی ضرورت نہیں رہتی، نعروں کی ضرورت نہیں رہتی. میرے سجن سائیں کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے جب نظر ڈالتے ہیں ادنا اعلیٰ بن جاتا ہے. جو خدا سے دور ہوتا ہے ایک نہیں دو نہیں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی سے بیزار تھے، آج اللہ سے محبت کرتے ہیں. رسول اللہ کا عشق ان کے سینے میں ہے. اسی لیے پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا تھا جب عشق کی بات آ جائے، جب محبت کی بات آ جائے، وہاں بڑی باتیں نہیں کی جاتی. چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی. آئے ہائے ہائے، جب محبوب سامنے ہو اور ہمیں یقین ہے، اعتماد ہے، پتہ ہے کہ اللہ نے میرے محبوب کی نظر میں وہ کمال رکھا ہے، وہ جمال رکھا ہے، وہ طاقت رکھی ہے کہ جب کسی پہ نظر پڑ جاتی ہے وہ مقام وہ مرتبہ حاصل کرتا ہے. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی کہہ سکتا ہوں، بڑی بات کہنا چاہتا ہوں، اگر اپنے مرشد کو دیکھ کے کسی کے دل میں تحرک پیدا نہیں ہوتا، وجود میں عشق و محبت کی جولانیاں نہیں آتی، یا تو پھر پیر کا عمل نہیں ہے یا مرید کا عمل نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے خواجہ غلام فرید نے تو بات ہی ختم کر دی. کہا جدہ عشق فرید استاد تھے جدہ عشق فرید استاد تھے سب علم و عمل برباد تھے. جب عشق استاد بن جائے پھر پتا چلتا ہے یہ پچھلی زندگیاں تو ایسے ہی گزر گئیں، کچھ نہیں ہے. خدا کی قسم جب بندہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے پھر سالک کو وہ مقام ملتے ہیں جدہ عشق فرید استاد تھیا، سب علم و عمل برباد تھیا، پر حضرت دل آباد تھیا. یہ دل کی ویران بستی آباد ہو گئی.
لکھ وجد کنوں لکھ شکر کنوں، لاکھوں وجد کروں لاکھوں شکر کروں کہ اللہ نے ایسا مرد کلندر ملایا ہے، ایسی عظیم شخصیت۔ یقین جانیے کہ میں صرف حائل نہیں ہونا چاہتا گفتگو میں، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو کردار ہے، آپ کی گفتار ہے، جب بولتے ہیں، بولنے کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی نا، جب سالک کی نظر اپنے مرشد کے چہرے پہ پڑتی ہے سب کچھ مل جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ جب بات کی، جو گفتگو کی، اور سرکار کے یہ غلام محبت کا پیغام لے کے دنیا میں چھا گئے۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہم جانتے ہیں، ایسے ایسے لوگ بھی جو اتنے پرتشدد تھے، لڑائی جھگڑوں میں اتنا پڑے ہوئے تھے، گنتی کیا کرتے تھے، اتنے ہم نے مارے ہیں، اتنے انہوں نے مارے ہیں، گنتیاں کرتے تھے، میرے محبوب کی صحبت میں آئے، پیغام سیکھا، محبت کا پیغام سیکھا۔ وہی لوگ دشمنوں کے دروازوں پہ چل کے گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، عمل پہ ہم یقین محکم، محبت فاتح عالم۔ اگر دنیا کو فتح کرنا ہے تو محبت سے بڑھ کے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو یہ سجن سائیں کا پیغام ہے ہم سب کے لیے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے، فیصل آباد والوں کی طرف سے، ننکانہ صاحب والوں کی طرف سے، پورے پنجاب کی طرف سے ہم سجن سائیں کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہم سجن سائیں کو اس دھرتی پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ محبتوں کے سلسلے بڑھتے رہیں گے، چلتے رہیں گے۔ حضور قبلہ عالم کی تنظیم جماعت اصلاح المسلمین صوبہ پنجاب کے جنرل سیکرٹری جناب محترم فیاض الدین طاہری صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں، اپنی رپورٹ پیش کریں۔ جناب محترم فیاض الدین طاہری صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاجز حضور العالم کی اجازت سے پنجاب کی مختصر سی رپورٹ پیش کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہے۔ حضور العالم آپ کے نظر کرم کے بدولت الحمدللہ جماعت اصلاح المسلمین پنجاب میں تقریباً 100 کے قریب خلفاء کرام اپنی تمام اضلاع میں 42 اضلاع کے اندر تبلیغی احوال مشن انجام دے رہے ہیں۔ اس جماعت کے اندر اور الحمدللہ 100 کے قریب مدارس ہیں جو پورے پنجاب میں اس مشن میں دن رات خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اس جماعت کے زیر سایہ پورے پنجاب میں 42 اضلاع میں ضلع باڈیز کام کر رہی ہیں، جس میں ہزاروں برانچز اور ہزاروں فقیر الحمدللہ اس جماعت کے ممبر ہیں۔ آپ کے 6 نکاتی پروگرام خاص طور پہ، جس میں تعلیم، صحت، برداشت، تجارت، سائنسی علوم سے استفادہ، خدمت خلق شامل ہیں، اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے دن رات کوشاں ہیں۔ حضور العالم اس کے علاوہ خدمت خلق کا پہلو جو الحمدللہ آپ کی توجیہات کی نسبت ہماری جماعت کا خاصہ ہے، اس میں گزشتہ سال پنجاب زون 1 کے سلسلے میں چند خدمات کا ذکر کرتے چلوں۔ الحمدللہ ہم نے شجرکاری مہم کے لیے 6000 پودے لگائے پنجاب کے اندر۔ اس کے علاوہ 1122 کی فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ، 16 ورکشاپس کا انعقاد کیا، 102 میڈیکل کیمپس لگائے، جس میں تقریباً 5000 کے قریب مریضوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا۔ اس کے علاوہ حضور ہیلمٹ آگاہی مہم، اسٹریٹ لائٹس، کیری کونسلنگ اور غریب اور نادار فقراء کے لیے بزنس لونز، نادار خواتین کی شادیوں کے لیے اس جماعت نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور الحمدللہ آگے بھی ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ حضور کے عالم کی طرف سے جو بھی حکم ہوگا، جو بھی مشن ہمیں سونپا جائے گا، اس کے لیے ہم دن رات کوشش کریں گے اور اپنے تن من دھن سے اس میں بھرپور کوشش کریں گے۔ وما علینا البلاغ المبین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حضور کی بارگاہ میں مؤدبانہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضور آج سرزمین ننکانہ اپنی قسمت پر ناز کر رہی ہے کہ اس کو عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کے موقع پر حضور قبلہ عالم کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ آج اس جماعت اصلاح المسلمین ضلع ننکانہ اور ضلع فیصل آباد زون 3 اور جمیع خلفائے کرام اور فقراء کی جانب سے اپنے قائد سیدی و مرشدی حضور قبلہ عالم محبوب سجن سائیں مدد العالی کو ننکانہ کی سرزمین پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میرے مرشد کریم کی نظر کرم سے رحمت برسے گی اور ہمارے مردہ دلوں کو فیضیاب کرے گی۔ جس طرح کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی مہ پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم تمام فقراء یہ عہد کرتے ہیں کہ آپ کا جو بھی حکم ہوگا ہم منوان سر تسلیم خم کریں گے اور حضور کے مشن کو آگے بڑھانے میں دن رات کوشش کریں گے۔ آخر میں حضور سجن سائی کا ہم سب تہ دل سے دوبارہ مؤدبانہ شکریہ بجا لاتے ہیں کہ حضور نے ہم پر یہ کرم نوازی کی۔ جزاک اللہ۔ جو مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جماعت اصلاح المسلمین اور اس کے ساتھ روحانی طلبہ جماعت، جمعیت علماء طاہریہ، انجمن نونہال روحانیہ، روحانی طلبہ جماعت صوبہ پنجاب کے جنرل سیکرٹری جناب محترم سعید اشرف صاحب تشریف لائیں اور اپنی رپورٹ پیش کریں۔ جناب محترم سعید اشرف صاحب۔ مشکلیں سب آسان لگنے لگیں، مشکلیں سب آسان لگنے لگیں، ہم کو اپنا بنایا جب یار نے۔ عاجز کا نام سعد اشرف طاہری، روحانی طلبہ جماعت صوبہ پنجاب زون 1 میں جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ عاجز ننکانہ صاحب میں رہتا ہے۔ عاجز شادی شدہ ہے اور اولاد کا طلبگار ہے۔ عاجز کی تعلیم ایم ایس سی اکنامکس اور ایم فل اسپیشل ایجوکیشن ہے اور الحمدللہ اسپیشل ایجوکیشن میں ایز اے ٹیچر جو اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ رپورٹ کی طرف چلیں۔ روحانی طلبہ جماعت صوبہ پنجاب زون 1 کی جو سلیکشن ہے وہ 22 دسمبر 2024 میں کی گئی۔ مرکزی باڈی کے جو دوست ہیں انہوں نے اس سلیکشن کو سر انجام دیا۔ حضور سلیکشن کے دن ہی فزیکل میٹنگ کی گئی۔ میٹنگ میں ہم نے یہ عزم کیا کہ سلیکشن کی ہم نے باقاعدہ پلاننگ کی گئی۔ اب تک ہماری جو سلیکشنز اضلاع کی ہو چکی ہیں ان میں ناروال، ٹوبہ ٹیک سنگھ، راولپنڈی، لاہور اور مری کی سلیکشن کر لی گئی ہے۔ الحمدللہ مری کا کام دیکھتے ہوئے اب مری کو ضلع کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ سلیکشن کے وقت ہی مری میں ایک بہترین پروگرام ہوا جس میں 60 سے 70 افراد نے شرکت کی اور وہاں پر اسی وقت انجمن نونہال طاہریہ کا بھی قیام عمل میں لایا گیا۔ مثالی برانچز کی بات کریں، جیسا کہ حضور آپ نے سالانہ عرس مبارک 2024 میں نماز عصر کے بعد حکم فرمایا تھا کہ جہاں جہاں جماعت اصلاح المسلمین کی برانچز ہوں گی وہاں پر روحانی طلبہ جماعت کی برانچز بھی ہوں۔ الحمدللہ اس پر بھرپور عمل جاری ہے۔ ہم برانچز میں اضافے کے ساتھ ساتھ مثالی برانچوں کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سال جو ہمارا پلان ہے اس میں اضلاع کو سلیکشن کے وقت ہی تاکید کی جا رہی ہے کہ تمام برانچز کو فعال کریں اور ہر ضلع میں مثالی کارکن اور مثالی برانچز کا قیام عمل میں لایا جائے۔ الحمدللہ اس پر بھرپور عمل درآمد ہوگا۔ الحمدللہ تمام صوبائی دوست بہت ایکٹیو ہیں۔ سلیکشن کا طریقہ کار جو دستور العمل میں واضح کیا گیا ہے اسی کے مطابق اضلاع کی سلیکشن کا قیام عمل میں لانے کی بھرپور کوشش جاری ہے۔
اس کے ساتھ مستقبل کا لاہ عمل اس پر بات کی جائے تو ہم نے حضور اس بار پلان کیا ہے کہ تعلیمی حوالے سے جو ہماری سرگرمیاں ہیں ان میں کیریئر کونسلنگ، انٹرنیشنل ایجوکیشن کی گائیڈ لائن اور اس کے علاوہ اسمال اسکیل بزنس کا سیٹ اپ تیار کیا جائے. اس پر ہمارا اس بار بھرپور فوکس ہوگا. ڈیٹا کلیکشن کے حوالے سے الحمدللہ روحانی طلبہ جماعت ڈیجیٹلائز طریقے سے ڈیٹا کلیکشن کر رہی ہے. گوگل فارم کے ذریعے ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جس ضلع کی سلیکشن کر رہے ہیں وہاں پر ہمارے پاس کتنے ڈاکٹرز، کتنے انجینئرز اور کتنے ہنرمند افراد جو کہ اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں وہ کام کر رہے ہیں. جو فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں وہ دوسرے نوجوانوں کو ہنر سکھائیں گے اور اسی طرح تمام صوبائی عہدیداران اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک ایک ہنر بھی سیکھیں گے. الحمدللہ اس پر کام جاری ہے. آخر میں حضور آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے پیر و مرشد محبوب قبلہ سجن سائیں دامت برکاتہم العالیہ کے مشن کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. نہایتی ادب و احترام سے ملتمس ہوں سیدی و مرشدی حضور قبلہ عالم خواجہ محمد طاہر المعروف محبوب سجن سائیں دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت اقدس میں کہ اپنے نورانی الفاظ سے ہمیں مستفیض فرمائیں. سیدی و مرشدی حضور قبلہ عالم محبوب سجن سائیں دامت برکاتہم العالیہ. جی ماشاء اللہ بارک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پانی کی باٹل نیچے پڑی ہے یہ رکھیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، صوبہ پنجاب کے پیارے دوستوں، خصوصاً
ضلع فیصل آباد کے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے ساتھ بیٹھ کر بہت مسرت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ یہاں چل کر آئے ہیں، پہنچے ہیں، کوئی خاص مقصد لے کر آئے ہیں۔ وہ مقصد، وہ ارادہ، کیونکہ بظاہر کوئی بھی دنیاوی حوالے سے کوئی خاص اعلان یا کوئی چیز بانٹی نہیں جا رہی ہے، جو کہ حالانکہ یہ انسان کی ضروریات ہیں جو آپ سب کو چاہیے، جو حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس سے آپ اور ہم سب کو آگاہ ہونا چاہیے۔ اگرچہ اس طرح کی کوئی چیز یہاں پر نہیں ہو رہی، اس کے باوجود آپ چل کر آئے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی ایسا مقصد ہے جس کا پتہ بہت سارے لوگوں کو نہیں ہے، کوئی خاص چیز ہے، کوئی خاص مقصد ہے۔ اس مقصد کو آپ کا دل جانتا ہے، اس ارادے کو آپ کا دل جانتا ہے، اس مقصد کو آپ اور ہم سب کا پروردگار اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ تو یہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہو گیا۔ جس طرح کہ فارسی میں کہا گیا ہے کہ عاشق اور معشوق کے درمیان ایک ایسا راز پایا جاتا ہے جس کا کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن ہم تو اس چیز کی طاق میں ہوتے ہیں کہ عملوں کی کوئی تعداد بڑھائیں، عبادتوں کی تعداد بڑھائیں، تاکہ کرامن کاتبین کے دفتر میں وہ فہرست کچھ لمبی اور طویل ہو جائے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کوئی عاشق ایسی چیز دل میں سنبھال کے چھپا کے رکھا ہوا ہے جس کا علم کرامن کاتبین کو بھی نہیں ہے۔ اب کرامن کاتبین کو پتہ نہیں ہے تو پھر کس کو پتہ ہے؟ وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر مقرر کیا ہے کرامن کاتبین کو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، وہ ضبط تحریر میں لاتے ہیں۔ جس طرح علماء کہتے ہیں کہ وہ روز قیامت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ فرشتے پیش کریں گے۔ لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے کوئی ایسا عمل ہے جو کہ بہت خاص ہے، مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، اور دنیا کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس چیز کی پہچان اگر ہم میں سے کسی کو ہے کہ وہ کیا مقصد ہے، وہ کیا چیز ہے جس کا پتہ کرامن کاتبین کو بھی نہیں ہے، جس کا پتہ دنیا والوں کو بھی نہیں ہے، جس کا پتہ علم والوں کو بھی نہیں ہے، مدرسہ پڑھنے اور پڑھانے والوں کو بھی نہیں ہے، اگر ایسی چیز آپ کے دل میں آ گئی ہے تو پھر آپ کو بشارت ہو کہ آپ کو خزانہ مل گیا ہے، سرمدی خزانہ۔ سرمدی خزانہ کا مطلب کیا ہے؟ سرمد یعنی کہ ختم نہ ہونے والا ایسا خزانہ۔ خزانہ اگر ہو تو آدمی اس کو خرچ کرے تو ختم ہو جاتا ہے،
وہ چیز جو کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا، اگر وہ چیز آپ کے دل میں آ گئی ہے اور اس کو آپ نے سمجھ دیا ہے اور اس کی اہمیت کو پا لیا ہے، تو پھر آپ کو سرمدی خزانہ، یعنی سرمدی خزانہ یہ ہے کہ جتنا خرچ کریں گے وہ اتنا بڑھے گا۔ بینک بیلنس خرچ کرنے سے ختم ہوگا، پیسے سونا چاندی خرچ کرنے سے ختم ہو جائے گی، لیکن یہ سرمدی خزانہ یہ جتنا خرچ کریں گے اور بڑھے گا۔ اور پھر جس کے دل میں یہ خزانہ ہے، جس کے دل میں یہ دولت ہے، پھر وہ ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، یہ ایسے ہم نشین ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں۔ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں یہ کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بھی محروم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو محروم نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ بھی سوچیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ محروم ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ سوچیں، یعنی کہ وہ خزانہ دل میں رکھا ہوا ہے جس کا کرامن کاتبین کو پتہ نہیں، جس کا دنیا والوں کو پتہ نہیں، مدرسہ والوں کو پتہ نہیں، استاد اور جو علماء اور طلباء ہیں ان کو پتہ نہیں، بس اس شخص کو پتہ ہے جس کے دل میں یہ دولت ہے۔ اور کس کو پتہ ہے؟ اور جس کے ساتھ اس کا عشق ہے، جس کے ساتھ اس کی محبت ہے، جس پر وہ اپنی تن من دھن اور جان نچھاور کرتا ہے، اس کو پتہ ہے۔ میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبی را ہم خبر نیست۔ عاشق اور معشوق کے درمیان ایسا راز پایا جاتا ہے جس کا کرامن کاتبین کو پتہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے دفتر پیش کیے جائیں گے اور وہ اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، ایک ایسا شخص جس کے پاس یہ سرمدی خزانہ تھا، جس کے پاس یہ دولت تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتو کرامن کاتبین بتاؤ اس کے اعمال نامے کیا ہیں، تو وہ دفتر رکھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ آج صرف اس کے یہی اعمال ہیں، تو کرامن کاتبین وہ فرشتے عرض کریں گے، پروردگار یا رب العالمین جو ہم نے جانا وہ لکھ لیا ہے، نوٹ کر لیا ہے۔ فرمایا جائے گا کہ پھر ٹٹولو، پھر دیکھو کوئی اعمال رہ نہ گیا ہو۔ کہیں گے یا رب العالمین کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو کہ ہم نے ضبط تحریر میں نہ لایا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایسا بندہ ہے جس کا میرے ساتھ ایک خاص رشتہ تھا، اس رشتے کا آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اب اس رشتہ، اس تعلق، اس محبت کا عوض اور اجر اب میں عطا کرتا ہوں جب وہ کرم خدا کا اس کے نام اعمال میں شامل کیا جائے گا، تو سب اعمال سے وہ ایک عمل بھاری ہوگا۔ تو وہ سرمدی خزانہ جب آپ کے دل میں آ گیا تو پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھے گا وہ کبھی محروم نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اب سوچ لیا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ صحیح ہو، آپ نے بہتر سوچا ہو۔ آج اس کا خیال ہے کہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جب اس دنیا سے جائے گا تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے گا، خاتمہ بالخیر کی بات ہو رہی ہے، دنیا سے کامیاب اور کامران ہو کر جانے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ وہ جس کے دل میں یہ خزانہ تھا اس کو بھی بشارت دی جا رہی ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے، ذرا اندازہ کریں۔ جس کے دل میں یہ خزانہ تھا، جس کو محبت کا نام دیں، معرفت کا نام دیں، ذکر قلبی کا نام دیں، نسبت کی بات کریں، جس کے دل میں یہ خزانہ تھا وہ تو کامیاب ہوا،
اس کو تو بشارت مل گئی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بڑھ کر فرما رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ بیٹھا ہے وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ یہ کیا خوبصورت بات ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ پارس سب سے قیمتی چیز ہے، اور رومی فرماتے ہیں کہ پارس سب سے قیمتی چیز ہے۔ پارس ایسی اعلیٰ چیز ہے کہ اگر آپ لوہے کو لگائیں تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ اگر آپ، رومی صاحب فرماتے ہیں کہ اس لوہے کو لگائیں تو لوہا سونا بن جاتا ہے، لیکن وہ پارس جو ہے وہ لوہے کو سونا بنا سکتا ہے، لیکن وہ پارس نہیں بنا سکتا کہ دوسرے کسی مٹیریل کو وہ ایسا بنا دے کہ وہ بھی پارس ہو جائے، وہ جس کو لگے وہ بھی سونا ہو جائے۔ پارس سونا بنا سکتا ہے، پارس ایک اور پارس نہیں بنا سکتا۔ لیکن جس کے دل میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے، ہمارے مشائخ کی نسبت سے یہ محبت کا جو تحفہ ہے، وہ نسبت اور تعلق اور عشق اس کے دل میں آ گیا ہے، جس کی قدردانی اس کے دل میں ہے، وہ ایسا شخص بن گیا ہے کہ جو اس کے ساتھ بیٹھے گا وہ بھی پارس بن جائے گا، سونا نہیں، وہ پارس بن جائے گا۔ یعنی جس کے ساتھ وہ بیٹھے گا وہ بھی کامیاب۔ تو یہ ہے میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت۔ تو یہ ایسی دولت ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی قدردانی کریے گا، ایسا نہ ہو کہ ہم بے قدروں میں شمار کیے جائیں۔ وہ ہمارے سندھ کے بزرگ فرماتے ہیں، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قدروارا کم تھیا کھٹا خریدار، ہیرا موتی لال ونڈین سے ویٹھا تھے وینجھار، سمجھن کین سید چہے کڈن موتن ماں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو قدر کرنے والے لوگ ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں۔ پیسے، دولت، سون چاندی کا قدر ہے اور اس کا ہونا چاہیے۔ وہ اس طرح کہ سون چاندی پیسے کو خرچ کرنے کا ڈنگ بھی آنا چاہیے، ایسے نہ ہو کہ وہ جیبیں بھری ہیں تو اس طرح خرچ کیا کہ وہ کنگال ہو گیا، یہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جو اصل دولت ہے، جو سرمدی خزانہ جس کی بات ہو رہی تھی، وہ فرماتے ہیں اس کے قدردان مل ہی نہیں رہے ہیں، اور اس کے قدردان بھی نہیں ہے، کوئی خریدنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہیرے، موتی، لال، یاقوت یوں لوگوں کو پر دے رہے ہیں بے حساب، ان پر نچھاور کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اس چیز کا قدر ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ ایسے لوگ بن چکے ہیں کہ ان کو موتیوں میں بھی عیب نظر آتا ہے۔ موتی جو کہ سیپ کے سینے میں پلتا ہے، اس میں بھی ان کو عیب نظر آتا ہے۔ تو بات طویل ہو جائے گی۔ اب یہ چیز آپ سے پوچھی جا رہی ہے کہ کیا وہ خزانہ، وہ محبت اور تعلق اور نسبت اور عشق اور ذکر جو کہ ہمیں مشائخ نے، ہمارے مرشد کامل نے دیا ہے، اس کی قدر اور اس کی حیثیت کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو آج میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس کی حیثیت اور قدر اور منزلت کو ہم نے سمجھا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم موتیوں میں سے بھی عیب نکالتے جا رہے ہوں۔ تو اس لیے اس دولت کی قدردانی ہمیں کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اور بھی اضافہ ہو۔ آج کے دور میں لوگ ذہانت پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، یہ بڑا ذہین ہے، وہ بڑا ہوشیار ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اس کی بڑی واہ ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت جو محفل ہو رہی ہے وہ ایک روحانی سلسلے کے حوالے سے ہو رہی ہے، حضرات نقش بند کی نسبت سے ہو رہی ہے، تو ہمارے مشائخ کے ہاں ذہانت سے بڑھ کر ایک اور وصف کا ذکر کیا گیا ہے، ایک ایسی وصف جس کو میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بہترین مظہر ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبر آپ لقد جاءکم، بے شک آپ کی طرف میرا نبی آیا ہے، من انفسکم، آپ میں سے میں نے ان کو منتخب کیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اب وہ ان کا تعارف، ان کی خاصیت، ان کی خوبی، ان کی صلاحیت، کس کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ہم تعارف کراتے ہیں نا اب کہ بھائی یہ میرا دوست ہے، یہ ایم پی اے ہے، پھر کہتے ہیں نہیں ایم پی اے بھی ہے، اس کے ساتھ لا کی ڈگری بھی ہے اس کے پاس، پھر کہتے ہیں کہ بھائی یہ سپریم کورٹ کے بار کا ممبر بھی ہے، پھر کہتے ہیں کہ بار کا یہ صدر بھی ہے، یہ سیکرٹ، ہم اس طرح سمجھ رہے ہیں، آپ تعارف کراتے ہیں یہ چودھری ہے، چودھری ہے لیکن اپنی قوم کا جو ہے، اپنی پوری قوم کا سردار بھی ہے، پھر کہتے ہیں کہ سہیں اس کے اتنے مربع زمین بھی ہے۔ یہ بات کرتے ہیں ہم یہ تعارف کراتے ہیں، تو یہ ہم دنیا والوں کے تعارف کرانے کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب ہمارے آقا کا تعارف کروا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میرے مخلوق، اے انسانوں، اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب ہے، ہم سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب اندازہ کریں آپ سب کتنے خاص ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر جا کر ہم کلامی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہاں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ اپنی عزت کو پائیں اور سمجھیں جو خدا نے آپ کو دی ہے۔ کسی چودھری سے خطاب ہوتا تو وہ چودھری خوش ہوتا، وہ کہتا کہ بھئی میں تو بڑا ہی نمایاں اور الگ بندہ ہوں۔ کسی ملا مولوی سے، مفتی سے گفتگو ہوتا، وہ کہتا بھئی میں نے تو بڑی بڑی کتابیں پڑھی اس لیے میرے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، میں تو بڑا علم رکھتا ہوں۔ کسی دولت مند سے اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی ہو رہی ہوتی، وہ کہتا بھائی کیوں نہ ہو، میرے پاس اتنے مربع زمین ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، لیکن یاد رکھیں اور اس بات کو اپنے پلو میں باندھیں، خدا کی نظر میں کوئی تفریق نہیں ہے، سب ہم اور آپ برابر ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور وہ خدا آپ پر مہربان ہے اور آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ لقد جاءکم، آپ کی طرف آیا ہے، ہم سے، آپ سے گفتگو، مجھ سے گفتگو، یہی گفتگو ہو رہی ہے اس وقت، ارشاد ہو رہا ہے، ایسے سمجھے کہ ہمیں ہم کلامی کا موقع مل رہا ہے، میں نے تمہارے طرف اپنا نبی بھیجا ہے، تم جانتے ہو وہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وصف یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی تکلیف اور رنج آپ میں سے کسی کو پہنچتا ہے تو اس میرے نبی کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی کہ اب اندازہ کریں، اور پھر عزیز علیہ ما عنتم، پھر اسے آگے وہ تو آپ کے لیے بہت زیادہ حرص رکھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوں۔ اپنا حرص تو ہر کوئی رکھتا ہے، اپنی اولاد کا حرص ہر کوئی رکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا حرص اور شوق ہر کوئی رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا جو نبی ہے نا، اس کے نظر میں آپ سب جتنے بھی ہیں ایسے ہیں جیسے ان کی اولاد ہوں۔ ان کی کامیابی، آپ کی کامیابی ان کو اتنی پیاری ہے کہ میں یہاں بتا دیتا ہوں کہ جو تکلیف پہنچے اس کو رنج پہنچتا ہے، اور آپ پر حریص ہیں، آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر جو ایمان رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، ان پر تو اور بھی زیادہ مہربان ہے، یعنی سب دنیا پر مہربان ہے، رحمت للعالمین ہے۔ لیکن جو محبت اور عشق کا سودا، جو ابھی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ وہ سرمدی خزانہ، وہ دولت جن کے دلوں میں ہے، ان پر تو اور بھی زیادہ شفقت ہے ان کی۔ وہ اس طرح حضور نے فرمائی، وہ کیسے شفقت ہے؟ ایسے شفقت ہے کہ ان کو ایسا اعزاز مل گیا ہے جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے جیسے وہ حضور کے ساتھ بیٹھ گیا علیہ الصلوۃ والسلام، جو ان کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے جیسے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہاتھ ملاتا ہے، اور پھر جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ کبھی بھی محروم نہیں ہوگا۔ تو آئیے کہ ہم اس تعلق کو دل میں پیدا کریں اور محسوس کریں۔ تو وہ خاصیت جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی اس آیت کریمہ میں کہ وہ اگر مختصر لفظ بولا جائے کہ وہ بہت زیادہ مہربان ہیں، اگر ایک جملے میں اس سارے مفہوم کو ہم لائیں، بہت ہی مہربان اور بہت ہی شفیق ہیں، معاف کر دینے والے ہیں، بخش دینے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، اور کی کامیابیوں کے لیے فکر مند ہیں۔
یہ میرے حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعارف ہے۔ تو ذہانت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی کتنا ذہین ہے، وہ کتنا چالاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معیار یہ ہے کہ وہ کوئی کتنا مہربان ہے۔ اب ہمیں حضور نے فرمایا کہ میرے نبی کی زندگی سے سبق حاصل کرو، ان کی جو اوصاف ہیں وہ مجھے پیاری لگتی ہیں، وہ وصفیں اپنے اندر پیدا کرو۔ تو اب آپ اور ہم، کیا ہم مہربان ہیں؟ مہربان کس کو کہا جاتا ہے؟ مہربان کس کو بولا جاتا ہے؟ جو اپنے لیے سوچے، اپنی دولت بڑھائے، اپنی تجارت بڑھائے، اپنا بینک بیلنس بڑھائے، اپنے آپ کو اونچے سا اونچا مقام دلانے کے لیے دن رات لگا ہوا ہو، اس کو مہربان نہیں کہا جاتا۔ دوستو، کیا ہم ایسے تو نہیں ہیں؟ وہ جس کو انگلش میں بولتے ہیں سیلف سینٹرڈ، اپنی ذات کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ آئے، میں وہ میں۔ ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ہم ایسے ہیں تو دوستو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پھر محبوب ہم نہیں بن سکتے۔ جو وہاں معیار ہے، اب جو اتنی ترقی کرے وہ ذہین تو کہلائے گا، ایم پی اے بن گیا، ایم ایل اے بن گیا، پھر پیسے ہو گئے، پھر مربع بنا لیے، زمینیں بنا لی، جائیدادیں بنا لی، اپنے لیے وہ ذہین ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری نظر میں جو معیار ہے کامیابی کا، وہ یہ ہے کہ وہ کوئی میرے نبی کی طرح کتنا مہربان ہے، کہ وہ سخی ہے، وہ اوروں کی کامیابی کے لیے بھی خوش ہوتا ہے، اوروں کی مدد کر کے خوش ہوتا ہے، اوروں کے ساتھ ہمدردی کر کے خوش ہوتا ہے، اوروں کو سینے سے لگا کے خوش ہوتا ہے، اوروں کو دعائیں دیتا ہے، اوروں کے لیے سوچتا ہے۔ اب آپ اور ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم خدا کے مقبول بننا چاہتے ہیں یا اپنے نفس کے مقبول بننا چاہتے ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا نا کہ تم خدا کے بندے ہو کب؟ لست عبد اللہ انما انت عبد درہمک و دینارک و نفسک و ہواک۔ تو ہر طرف سے دعوائیں ہو رہی ہیں کہ بھئی میں بڑا مومن ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، مجھے تو سب پتہ ہے، میں خدا کا بہت قرب رکھتا ہوں۔ لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تم خدا کے بندے ہو ہی نہیں، دن رات اپنے نفس کے لیے سوچتے ہو، اپنی ذات کے لیے سوچتے ہو، اپنے درہم روپے پیسے کے فکر میں لگے ہوئے ہوتے ہو۔ تم اللہ کے بندے کب ہو؟ تم اپنے نفس کے غلام ہو۔ تو دوستو، دو چیزیں بیان کی گئی، ایک ذہانت، دوسری مہربانی، دونوں بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس میں ذہانت بھی ہو ساتھ میں مہربانی ہو، پھر تو سبحان اللہ۔ لیکن کوئی ذہین ہے مہربان نہیں ہے تو پھر کہا جائے گا کہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ کے معیار پر پورا نہیں اترا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہو سکتا ہے آج غلط ہو، میں معذرت خواہ ہوں، یہ کہا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معیار پر وہ پورا نہیں اترا۔ آئیے آج ہم یہ وصف سیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم مہربان بن جائیں۔ آج کے بعد بڑی خوشی ہوئی آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اور آپ کی باتیں سن کر، اور یہاں لوگوں نوجوانوں سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا، اور اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی ترقی کی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کاروبار کریں، محنت کریں اور کامیاب ہو کر دکھائیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ایسا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دین عیسوی تھا، دین عیسوی، جو کہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اب دین محمدی۔ وہ دین عیسوی کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا، گھر بھی نہیں بنایا۔ کہتے ہیں کہ زندگی میں شاید آپ کو بہتر پتہ ہو، اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح کر دیجیے گا، کبھی گھر نہیں بنایا، اور آپ گدھے پر سواری فرماتے تھے اور ہمیشہ سفر میں رہتے تھے۔ یعنی کہ بالکل اس حوالے سے وہ زہد اختیار کیا۔ یہ ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کا انداز و طریقہ۔ دوسرے الفاظ میں کہیں کہ دین عیسوی، دین محمدی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے دنیا والوں کے ساتھ رہنا پسند کیا، دنیا میں رہے، اپنا گھر بھی بنایا، شادی بھی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمتوں سے بھی نوازا، اہل بیت کی
فیوزات و برکات آج ہم پاتے ہیں. حضرت علی المرسا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوزات و برکات ہم پاتے ہیں. حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوزات و برکات پر. یہ آپ کی اولاد جن کا فیض تا قیامت جاری رہے گا. یعنی کہ آپ لوگوں کے درمیان رہے, لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے, بازاروں میں بھی گئے, خرید و فروخت بھی کی, تجارت بھی کی, لین دین بھی کی, کاروبار اور سب چیزوں میں چلتے ہوئے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی اس محبت اور اس ایمان کی دولت کو بھی لوگوں تک پہنچایا. یہ ہو گیا دین محمدی. تو ہم اور آپ کو رہبانیت سے منع کیا. لا رہبانیت فی الاسلام, دنیا کو تیاگ دینا, چھوڑ دینا. ہم کہتے ہیں بھائی میں تو چلا جاؤں گا 40 دن کے لیے, دنیا کو تیاگ دیتا ہوں. حضور علیہ السلام فرماتے نہیں, تم دنیا والوں کے ساتھ رہو, جس طرح ہم سلسلہ عالیہ میں کہتے ہیں باہم و بے ہم, یعنی باہم سب کے ساتھ رہو اور اس طرح رہو کہ جیسے سب کے ساتھ نہیں ہو. خلوت در انجمن, نقشبندی سلسلے کا ایک اصول ہے, خلوت در انجمن, یعنی کہ لاکھوں کے درمیان بیٹھے ہو لیکن تمہارا دل ان لوگوں سے بالکل وابستہ نہیں ہے, ان سے بالکل آزاد ہے. اندرونی طور پر بالکل تم یکسو ہو, اکیلے ہو, تمہارا دل صرف اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہزاروں لاکھوں کے درمیان ہو لیکن تم اکیلے بھی ہو. تو یہ ہے حضور علیہ السلام کا باہم و بے ہم, یعنی سب کے ساتھ ہو کر بھی سب سے جدا. خلوت در انجمن, یہ حضرت عبد الخالق غجدوانی نے یہ ہمیں 7 اہم نکات بتائے ہیں, ان میں سے یہ ایک ہے. تو آپ نے ایسی زندگی گزارنی ہے. دنیا کی کام کرتے ہوئے لالچ کسے نہیں آتی, کسے نہیں آتی, لیکن میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں, آپ کو بھی عرض کرتا ہوں, کام کرتے ہوئے لالچ آئے گی لیکن لالچ سے بچنا بھی ہے, لالچ سے بچنا بھی ہے, کیونکہ کبھی بھی وہ شخص خدا کی نظر میں محبوب نہیں ہو سکتا جو لالچ رکھتا ہو. تو یہ سلسلے عالیہ کی تعلیمات ہیں جس کو ہم پانے کی اور سیکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اسی لیے ہماری یہ تنظیم سازی ہے, اسی لیے ہماری یہ یہاں پر حاضری ہوئی ہے. تو اب آپ کی جو ترقی کی بات ہو رہی تھی کہ آپ کاروبار میں بڑھیں, روحانیت کی ضرورت نہیں ہے, کاروبار میں بڑھیں اور خوب ترقی کریں, اور ساتھ میں کچھ اور لوگ بھی ایسے ہوں جن کی آپ مدد کریں, ان کو بھی آپ آگے لے کر جائیں, ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ حضور علیہ السلام کی جو مہربانی والی وصف ہے اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے. آپ سمجھ رہے ہیں اس پیغام کو. اور سلسلہ نقش بندیہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے مرشد کے ساتھ محبت کا رشتہ ایسا استوار کرو کہ مرشد کی ذات میں فنا ہو جاؤ. نقش بندی سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مرشد کی ذات میں فنا ہو جاؤ. مرشد کی ذات میں فنا ہونا اس لیے بہترین ہے کیونکہ مرشد جو کامل ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات میں فنا ہوتا ہے. مرشد کامل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں فنا ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ مرشد کی ذات میں فنا ہو جانا یہ ایسا ہے, حضور علیہ السلام کی ذات میں فنا فی الرسول ہو گیا اور فنا فی اللہ ہو گیا. اس مرحلے کو نقش بندی سلسلے میں آسان کر دیا گیا ہے. مرشد کی ذات میں فنا ہو جاؤ تو تم فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ ہو جاؤ گے. تو جتنا ہم اس مرحلے پر محبت کو, تعلق کو, نسبت کو مضبوط بنائیں گے اتنا ہی ہمیں روحانیت اور طریقت کے فوائد حاصل ہوں گے. اور آخر میں طریق ذکر عرض کر دیا جاتا ہے. بڑی خوشی اور مسرت ہوئی کہ دوستوں نے اپنی رپورٹ سے واقف کیا صوبہ پنجاب میں کہ 100 کے قریب خلفاء کام کر رہے ہیں, 100 مدارس ہیں, اور ماشاءاللہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ برانچز قائم کی ہیں بلکہ اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ, ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا کہ یہ جو میری زمین ہے, ان الارض یرثها عبادی الصالحون, اس زمین کے وارث وہ ہوں گے جو صالح ہوں گے. صالح صلح سے لیا گیا ہے, یعنی کہ اس خدا کی زمین میں صلح کا پیغام عام کریں گے,
دلوں کو جوڑیں گے، محبتیں بڑھائیں گے، لوگوں کو اندر جو نفرتیں ہیں ان کو مٹائیں گے۔ صالح اسی کو بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے لکھ دیا تھا کہ میرے اس زمین کے جو وارث ہیں وہ صالح لوگ بنے۔ تو اس خدا کی کائنات میں ہم مثبت کردار اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں کہ جو بھی سانس لینے والے جانور ہیں، جس میں انسان ہیں، پرندے ہیں، ہر طرح کے، ان کے لیے بھی سہولت اور آسانی ہو۔ جو آپ درخت لگاتے ہیں اس سے ہم بھی فائدہ لیتے ہیں، پرندے بھی فائدہ لیتے ہیں، جانور بھی فائدہ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں آپ کا ایک کردار، ایک عمل شامل ہو جاتا ہے، وہ مثبت ایک عمل، اس کو صلح یا اصلاح یا بہتر بنانے کی کوشش کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑی خوشی ہوئی، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، جو ایسے ہمارے پڑوس میں رہتے ہوں، غریب، یتیم، بیوہ، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، اسی جذبے کو قائم رکھیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ صحت کے حوالے سے سماجی بیداری پیدا کر رہے ہیں۔ ہم میں سے لوگ اکثر زیادہ کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سلسلہ نقش بندیہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ کھانا کم کریں، کھانا کم کریں۔ ہم کوشش کرتے ہیں جب گھر میں ہوتے ہیں 2 ٹائم سے کھانا زیادہ نہ کھائیں۔ ہر ایک کی طبیعت ہے، آپ اپنی طبیعت کو دیکھیں، 2 ٹائم سے زیادہ کھانا نہ کھائیں، اور ناشتہ کریں اور پھر رات کا کھانا جلدی کھا لیں۔ تو ہمارے سلسلہ میں کہا جاتا ہے کم خورتا خود نرنجی، کم کھاؤ تاکہ تمہیں تکلیف نہ پہنچے، کم گوتا دیگرا نرنجن، کم بات کرو تاکہ اوروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو صحت کی بیداری کی بات انہوں نے کی کہ ہم، اور رمضان المبارک کی آمد ہے، تو اس حوالے سے دوستوں سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کی آمد کا ہم تیاری کریں، اور اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر، نماز، عبادت، تلاوت، اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہر برانچ میں قرآن مجید کی تعلیم کا بندوبست ہو جائے۔ جو تعلیم حاصل کر چکے ہیں ان کو تجوید سکھائی جائے، جو تجوید سیکھ چکے ہیں وہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ یاد کر لیں۔ تو انشاءاللہ اس سے ہمارے جماعت میں قرآن مجید کے حوالے سے اور زیادہ آگہی پیدا ہوگی، جو کہ ہمارا مطمع نظر ہے۔ باقی آپ اپنی برانچز کو مستحکم کریں، مثالی برانچز بنائیں۔ روحانی طلبہ جماعت کے نوجوانوں نے اپنی بہترین رپورٹ دی، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آج کا تو انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہے، تو آج آپ کو روبرو دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی۔ گفتگو سے بڑھ کر یہ آپ کو دیکھنا یہ مقصد تھا کہ آپ کو دیکھ سکیں، لیکن یہ گفتگو بھی ایک ہمارے رواج میں آ گئی ہے چیز۔ یہ تو ایسا تعلق ہے جس میں گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آپ جو گویا کہ خدا کے حضور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنی خاص لمحات آپ اور ہم کو میسر آئے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ یہاں گفتگو کی مجال ہی نہیں، لیکن ہم عادی ہو گئے ہیں اس تقریر اور وائز کے، جس کی لپیٹ میں ہم سب آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، گفتگو سے زیادہ ہم اپنے عمل کو عمل کی طرف توجہ دیں گے، صرف ہم باتوں کے غازی نہ ہوں بلکہ کردار کے غازی بن سکیں۔ تو امید ہے اس سے فائدہ ہوگا۔ اور یہاں دل ہے کہ آپ سب کو ذکر قلبی کی اجازت ہے، توجہ رکھیں کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ جو ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی، خاص تعلق، سرمدی خزانہ، دولت، وہ دولت کی کنجی آپ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اس دولت کی کنجی آپ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، وہ قلبی ذکر ہے۔ شروعات کریں، توجہ دل میں ہو، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے 24 گھنٹے اللہ 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 اللہ۔ یہ خفی ذکر ہے، زبان سے نہیں ہوگا، یہ توجہ اور خیال سے دل میں ہوگا۔ تو اس قلبی ذکر کو آپ دوبارہ انٹرنیٹ پر، چونکہ وقت قلیل ہے، آپ سن لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا اور مراقبہ کریں، اور اس کے ساتھ ہم نماز پنجگانہ ادا کریں۔ رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھیں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، جن پر حج فرض ہے وہ حج ادا کریں، اور صحبت میں آنا جانا رکھیں، تعلق اور رابطہ قوی رکھیں۔ آپ کی یہ بہتر انتظامات، بہتر جلسہ دے کر آپ کو مبارکباد ہو، اور اتنے اچھے اجتماع کو منظم طریقے سے آپ نے قائم کیا، اور اتنے محبت سے، پیار سے آپ سکون کے ساتھ بیٹھے رہے۔ یہ آپ کی یہ چیز واضح کرتی ہے کہ الحمدللہ آپ اور ہم میں نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ نظم و ضبط آپ کے لیے اتنے کامیابیوں کے دروازے کھولے گا، اور اس طرح ہم جب مل جل کر ایک قافلے کی صورت میں چلیں گے
تو انشاءاللہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عنایت اور نظر سے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش خرم صحت مند رکھے، اپنا خیال رکھیں اور احتیاط کو اور ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ گاڑی بھی چلائیں تو ذمہ داری کے ساتھ چلائیں، موٹر سائیکل بھی چلائیں تو ذمہ داری کے ساتھ چلائیں، لاپرواہی سے نہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی خامی ہے جو ہم میں پائی جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ ہم اور آپ کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ جو دوست پڑھنا چاہیں دعائیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعائے خیر ہم سب کے لیے، جو بھی حاضرین ہم سب کے لیے دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور رشی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی کر دیں۔ اس پروگرام کی تکمیل کے لیے جو معاونت کی گئی ہے جماعت اصلاح المسلمین کے روحانی طلبہ جماعت تمام دوستوں نے، اور ان کے ساتھ ساتھ خصوصاً ڈی سی ننکانہ صاحب، ڈی پی او صاحب اور سیکورٹی ادارے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جنہوں نے یہ ہمیں گراؤنڈ دیا ہے، تمام انتظامیہ جنہوں نے بھرپور ان دوستوں کے ساتھ تعاون کیا، سب کا تہہ دل سے مشکور ہیں ہم سب، یہ سب جماعت۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولا پہ دائم درود، نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سجن سائی کو مولا سلامت رکھے، میرے مرشد کو مولا سلامت رکھے، سونا سائیں کی عظمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اہل بیت اجمعین۔ میرے پاک پروردگار، ہم سب تیری رضا کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ہمیں اپنی خوشنودی اور محبت و معرفت عطا فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و غلامی اتباع نصیب فرما۔ اے میرے اللہ کریم،
میرے مرشد کے صدقے ہم سب کی نیک جائز خواہشات حاجات کو پورا فرما۔ رب العالمین ہمارے پیر مرشد کو خضری زندگی عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم دائم فرما۔ میرے مرشد کی آل اولاد کی خیر فرما، ان کے آستانے کی خیر فرما، ان کے ہر مستانے کی خیر فرما۔ میرے ملک پاکستان دیس کی خیر فرما، میرے اس ننکانے شہر کی خیر فرما، میرے تمام پیر بھائیوں کی خیر فرما۔ اے میرے اللہ کریم بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اہل بیت اجمعین۔ جتنے احباب تشریف لائے بہت شکریہ آپ کا، آپ احباب نے بڑا مان ودایا، بڑا اپنے پیار دیتا، بڑی محبت کی تھی جی۔ اللہ ایک ایک قدم پر آپ کو برکت دے عطا فرمائے۔ جیوے جیوے مرشد جیوے جیوے جیوے